آپ نے کئی مرتبہ یوسف نام سنا ہوگا، تو سب سے معروف جو نام ہے یوسف، اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ کہ آپ کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا یعقوب، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا اسحاق، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ سب کے سب اللہ کے نبی، باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، اور ان کے پردادا بھی نبی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا، بڑا حسن عطا فرمایا تھا، حتیٰ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تعجب میں آ گئے کہ یہ کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کا حسن دیکھ کر تو بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں سے ایک حسن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں سے حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا، اور اس حسن کی بات یہ تھی کہ تمام کائنات میں سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اچھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن دیا گیا، مگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ظاہر کر دیا گیا، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو چھپایا گیا، پردوں میں رکھا گیا۔ بھائی عورتوں نے انگلیاں کاٹی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسا معاملہ ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس کے متعلق علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو چھپایا گیا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ظاہر کر دیا گیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں نے حسن دیکھا تو تعجب میں آ گئے، بڑے حیران ہو گئے اور اپنی انگلیاں کاٹ لی اور بڑے ہی شیدائے ہو گئے، بڑی محبت کرنے لگے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن یہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی کیا بات ہوگی؟ حضور کے حسن کی کیا بات ہوگی؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ظاہر کیا گیا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو پوشیدہ رکھا گیا، اس لیے کیونکہ وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 7 سے 12 سال یا 17 سال، 3 قول ہے، 7 سال یا 12 سال یا 17 سال، جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر آپ نے اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر فرمایا۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹا یہ خواب کسی کو بھی نہیں بتائیے گا، کسی کو نہیں بتانا۔ علماء فرماتے اس سے پتہ یہ چلا کہ راز کی باتیں رازدار لوگوں سے ہی کی جاتی ہے، یعنی اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ خواب ہر ایک بندے کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خواب ہر بندے کو بیان کرنا نہیں چاہیے، خواب اسی کو بیان کیا جائے جو اس کا اہل ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ بندہ عالم دین کو خواب بیان کرے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو بندہ خواب کی پہلی تعبیر بیان کرتا ہے وہی ہو جاتی ہے، جو خواب کی بندہ پہلی تعبیر بیان کرتا ہے وہی ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کہا گیا ہے خواب کو کسی ایرے گیرے میرے کو مت بتاؤ، خواب پوچھنا ہی ہے، کسی کو خواب بتانا ہی ہے تو ایسے کو بتایا جو خواب کا عالم ہے یا تقوی والا ہے، تقوی والا ہے، خوف خدا والا ہے، اس کو بتایا جو خواب۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کل 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب آپ کو ملا کے 11 بھائی اور تھے۔ حضرت بنیامین اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور ان کی ماں کا نام تھا راحیل۔ کیا نام تھا؟ راحیل۔ اور باقی جو فرزند تھے، جو آپ کے بیٹے تھے، یہ دوسری ماؤں سے تھے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اس کی وجہ لکھی ہے کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور نبوت تھا. آپ کی پیشانی میں نور نبوت تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ حسن و جمال والے بہت تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ہر بندے کی طبیعت اللہ والے کی طرف ہوتی ہی ہے, اللہ والے کی طرف ہوتی ہی ہے. تو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو کہا کہ یہ خواب کسی کو مت بتائیے گا ورنہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے, لوگ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے. تو بھائی جو تھے ان کو یوسف علیہ السلام سے بڑا حسد ہونے لگا. تو ایک دفعہ بھائیوں نے پلاننگ کری کہ بھائی آپ ایسا کرتے ہیں, یوسف علیہ السلام کو لے کے چلتے ہیں اور والد صاحب سے اجازت لے لیتے ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام کو پکڑیں گے, ماریں گے اور کنویں میں ڈال دیں گے. سب بھائیوں نے پلاننگ کر لی. اب جناب والا یہ سارے کے سارے گئے والد صاحب کے پاس اور کہا بابا جان آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم بس باہر جا رہے ہیں شکار کرنے کے لیے. اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی تھی, 7 سال سے لے کر 17 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی. اور کہا کہ بس ہم کھیل کر آ جائیں گے واپس. تو والد صاحب نے تو پہلے منع فرما دیا. تو ان لوگوں نے اصرار کیا, کہا نہیں ہم اپنی حفاظت پہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ بے فکر ہو جاؤ, آپ ہمیں اس کے ساتھ دے دیجیے اور ہمیں جو ہے ہم اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بچے کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ. تو والد صاحب نے اجازت مرحمت عطا فرما دی. یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کاندھوں پہ بٹھایا اور پھر آپ کو لے گئے. جب تھوڑی دور ہوئے وادی سے تو پھر ان لوگوں نے زمین پر پٹخا, یوسف علیہ السلام کو زمین پر گرایا اور آپ کو مارا معاذ اللہ, اور آپ کے ہاتھ باندھے, آپ کے پاؤں باندھے اور ایک کنواں تھا کنویں میں آپ کو گرا دیا یوسف علیہ السلام کو. حضرت جبریل علیہ السلام بہت اونچے مقام پر تھے. فوراً جبریل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے زمین پر آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو تھام لیا. یوسف علیہ السلام کو وہی کرتا پہنا دیا گیا جو آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تعویذ کے طور پہ سیا تھا, تعویذ کے طور پر سیا تھا. جبریل علیہ السلام وہ کرتا ان کے گھر سے لے کر آئے آنن فانن اور ان کو پہنا دیا. جب آپ نے وہ قمیض پہنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قمیض کی برکت سے کنویں میں روشنی فرما دی. اس کرتے کی برکت سے روشنی ہو گئی اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تشریف لے گئے وہاں کا پہلے پانی تھا کھارا, یوسف علیہ السلام کی جانے کی برکت سے وہ پانی ہو گیا میٹھا, پانی ہو گیا میٹھا. اب بھائیوں نے جب ان کو مارنے لگے تو بھائیوں نے قمیض اتار لی تھی ان کی. تو جبریل علیہ السلام نے دوسری قمیض پہنائی تھی ان کو جو تعویذ کے طور پر تھی. تو بھائیوں نے وہ قمیض اتار لی تھی ان کی. بھائیوں نے بکری کا خون لگا دیا قمیض کے اوپر اور والد صاحب کے پاس لے گئے اور جب دروازے پر دستک دی تو سب بھائی رونا شروع ہو گئے, سب بھائی رونا شروع ہو گئے. تو والد صاحب باہر آئے, کہا کیوں رو رہے ہو؟ کوئی جواب ہی نہیں دیتا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کوئی جواب ہی نہیں دیتا, سب رونے میں لگے ہوئے. تو کہا میرا یوسف کہاں ہے؟ میں یوسف کو نہیں دیکھ رہا تمہارے درمیان, میرا یوسف کہاں ہے؟ تو بالآخر ایک بھائی نے کہا والد صاحب ہم شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, ہم نے اس کو بٹھایا سامان کی حفاظت کے لیے. ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو سینگ وغیرہ مارے اور آپ کو شہید کر دیا, آپ کو شہید کر دیا, آپ کو پھاڑ دیا. اس طرح بھائیوں نے الفاظ کہے. جب یعقوب علیہ السلام نے روتے روتے وہ قمیض دیکھی, بھائیوں سے غلطی ہو گئی تھی, بھائیوں نے خون تو لگا دیا قمیض میں مگر قمیض کو پھاڑنا بھول گئے تھے, قمیض کو پھاڑنا بھول گئے تھے. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ان کا دھوکہ ہے, انہوں نے صرف خون لگا دیا قمیض کو نہیں پھاڑا. پتہ یوسف علیہ السلام کو چیڑ پھاڑ کر دی معاذ اللہ, مطلب بھیڑیے نے کر دیا بقول ان کے, مگر قمیض سلامت ہے, قمیض سلامت ہے. تو پھر آپ سمجھ گئے یہ ان کا فریب ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اس طرح کی باتیں کری تو آپ نے فرمایا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے فریب دے رہے ہو,
فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے صبر کرنا. یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں میں 3 دن تک تشریف فرما رہے. بھائی روزانہ کھیلنے کے لیے آتے اور کنویں میں جھانکتے، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے اس کنویں میں وہ چلے جاتے. تو تیسرے روز جب بھائی آئے تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا. معاملہ یہ ہوا کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. آپ کی جو رہائش تھی وہ تھی مدین میں. کہاں تھی؟ مدین. مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. تو ایک شخص تھا جو قافلے کا نگران تھا، جو قافلہ جا رہا تھا قافلے کا ایک نگران تھا، اس کا نام تھا مالک بن زعر. مالک بن زعر. مالک بن زعر نے پانی ڈالنے کے لیے جب ڈونگا ڈالا، ڈول ڈالی، اور جب پانی کھینچنے لگا تو یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر اوپر تشریف لے آئے. ڈول پکڑ کر اوپر تشریف لے آئے. تو اس شخص نے کہا یا بشرا ہذا غلام، خوشخبری ہو اس بچے کی. یعنی یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ کا جو حسن تھا یہ معجزہ تھا. اور وہ شخص آپ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا اور بڑے ہی تعجب میں آ گیا. کہا اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت نوجوان میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اتنا خوبصورت نوجوان. اب جناب بھائیوں نے جب 3 دن تک کنویں میں دیکھا، اس کے بعد ان کو نہیں ملے وہ. اب جناب والا بھائی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ یوسف کہاں چلے گئے یہاں سے. اب بھائی جتنے بھی تھے ان لوگوں نے سب نے پلاننگ کری، ایسا کرتے یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں. چونکہ اس وقت آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی. آج کل تو نیٹ کا دور ہے، فوراً باتیں پھیل جاتی ہیں. پہلے کا دور ایسا کہاں تھا. اگر کسی کو خبر بھی پہنچانی ہوتی تھی تو 1 مہینے بعد تو خبر ملتی تھی. بھائی وہ آتے تھے، خط لے کر آتے تھے، پھر وہ دیا کرتے تھے، پھر وہ آگے دیا کرتے تھے. اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے ڈھونڈ لیا مالک کے پاس. اور پھر بھائیوں نے کہا معاذ اللہ، بھائیوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، نعوذ باللہ. اور کہا یہ تو نکارہ ہے، استغفر اللہ، اور یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. چلو تم نے اس کو لے لیا، اب یہ ہے کہ ہم تمہیں بیچ دیتے ہیں اس کو، اور 20 درہم میں تمہیں اس کو ہم بیچ دیتے ہیں. یہ انتہائی کم قیمت تھی. ہم تمہیں 20 درہم میں بیچ دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم نے اس کو اتنی دور لے کے جانا ہے کہ یہاں پر یہ آ بھی نہ سکے. تو مالک راضی ہو گئے، مالک خوش ہو گئے. مالک نے جناب والا 20 درہم دیے اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے مصر. کہاں لے گئے؟ مصر لے گئے. جب یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور جب آپ کو غلاموں میں رکھا گیا تو لوگ بڑی دور دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آتے، کیونکہ آپ کے حسن کی شہرت ہو گئی کہ ایک لڑکا آیا ہے جو کہ انتہائی حسین و جمیل ہے، انتہائی حسین و جمیل ہے. لوگ دور دراز سے آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی بولیاں لگتی، آپ کی بولیاں لگتی. اتنے میں ریان بن ولید جو مصر کے بادشاہ تھے، ان کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا قطیفیر، جس کو کہا جاتا ہے عزیز مصر. عزیز مصر وہ وزیر تھا، بادشاہ کا وزیر تھا. بادشاہ کا وزیر بھی آپ پہنچا. جب بادشاہ کا وزیر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ ایسا شخص تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. مطلب لوگ تعجب میں آ گئے ان کا حسن دیکھ کر، ان کی خوبصورتی دیکھ کر. اب جناب والا اس عزیز مصر نے کہا کہ میں اس کو خریدتا ہوں. اب لوگوں نے بڑی بڑی بولیاں لگائی ہوئی تھی ان کو خریدنے کے لیے، بڑی بڑی بولیاں لگائی ہوئی تھی. عزیز مصر نے کہا ان کا وزن تلواؤ، ان کے وزن کے مطابق سونا دوں گا، چاندی دوں گا، اور ریشم دوں گا، اور مشک دوں گا، جو کہ انتہائی بھاری قیمت تھی. انتہائی بھاری قیمت تھی. اور یوسف علیہ السلام کا وزن بھی زیادہ تھا، کیونکہ پہلے کے دور کے لوگوں کے قد بڑے بلند و بالا ہوا کرتے تھے، عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی تھی. کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا. کتنا؟
60 ہاتھ، اتنا بلند آپ کا قد مبارک تھا. پہلے کے لوگ جو تھے بڑی بڑی عمر کے ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے ان کے قد ہوا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے کہ پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے گھر بنا لیا کرتے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا آپ لوگوں کو، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر نے خرید لیا. جب عزیز مصر نے خریدا، اس کی ایک زوجہ تھی، اس کا نام تھا زلیخا، اور زلیخا کو پیش کر دیا عزیز مصر نے اور کہا یہ تمہارے لیے میں غلام لے کر آیا ہوں. جب زلیخا نے دیکھا، زلیخا ویسے ہی بہت خوبصورت عورت تھی، جب زلیخا نے دیکھا تو زلیخا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہو گئی. وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشق ہو گئی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانی ہو گئی. بس اس کی زندگی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں ڈھلتی جا رہی تھی. ایک دفعہ عزیز مصر گئے ہوئے تھے تو اس نے اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر لیے، اپنے محل کے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کیسی، پہلے گھر میں تھے، پھر کنویں میں، پھر مصر کے بازار میں، اب بادشاہ کے محل میں. اب بادشاہ کے محل میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب محل میں تشریف لائے تو زلیخا نے تمام دروازے بند کر دیے اور معاذ اللہ اپنی طرف برائی کی، آپ کو دعوت دی، بری بات کی دعوت دی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ کہہ کر ٹال دیا. یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر ٹال دیا اور کہا معاذ اللہ، میں اپنے رب کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، میں اپنے بادشاہ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. اس کی تفسیر میں لکھا ہے چونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کے محل میں رہ رہے تھے تو اب چونکہ معاذ اللہ تم میرے کو برائی کی طرف بلا رہی ہو، اولاً تو میرے کو کام کرنا ہی نہیں ہے، اولاً تو میرے کو یہ کام، کیونکہ یہ خدا کی نافرمانی ہے، اور دوسرا یہ کہ بادشاہ کی بھی میرے پاس کچھ احسانات ہیں، عزیز مصر کے بھی میرے اوپر احسانات ہیں. اگر کسی کے کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو یہ اس کے جو شوہر ہے اس کا بھی حق مارا ہے، اس کا بھی حق مارا ہے. اس میں دو حق تلفیاں ہوتی ہیں. اس نے زنا کی دعوت دی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا نہیں، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آگے بھاگ رہے تھے اور زلیخا آپ کے پیچھے تھی. اب جناب والا جیسے ہی زلیخا نے آپ کی قمیض پکڑی تو آپ کی قمیض پھٹ گئی پیچھے سے. اتنے میں عزیز مصر آ گئے، دروازے کے بالکل باہر سے عزیز مصر آ گئے. جب عزیز مصر نے یہ معاملہ دیکھا تو زلیخا نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا دیا. زلیخا نے کہا یہ معاذ اللہ میرے ساتھ بری دعوت، مطلب برے کام کے لیے میرے کو بلا رہے تھے. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں ایسا کام نہیں کر سکتا. کہا نہیں، یہ میرے کو بری دعوت کے لیے بلا رہے تھے. کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو عزیز مصر نے کہا میں کس کی بات مانوں؟ اب یہ آپ کا معجزہ کہ 4 مہینے کا بچہ جو کہ زلیخا کا کچھ رشتہ داری تھا، وہ بچہ رشتہ دار کا بیٹا تھا، 4 مہینے کا بچہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلے اس بچے سے پوچھ لیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب 4 مہینے کا بچہ وہ صرف جھولے میں ہوتا ہے، بول بھی نہیں پاتا. تو 4 مہینے کے بچے نے، یہ آپ کا معجزہ تھا، 4 مہینے کے بچے نے یہ گواہی دی. کیسا پیارا جواب دیا بچے نے، عقلی جواب دیا. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوگی، آگے سے کھلی ہوگی قمیص، تو سزاوار ہوں گے یوسف علیہ السلام، چونکہ جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے تو قمیص کھولتا ہے پہلے آگے سے، پیچھے سے نہیں. اگر دعوت معاذ اللہ زلیخا کی طرف سے ہے تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی، قمیص. اب جناب والا جب قمیص دیکھی گئی تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا تو ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ نے بچے سے گواہی دلوائی اور بچہ بول پڑا. تو اب وہ پہچان گئے یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بندہ ہے. تو اب بادشاہ عزیز مصر سمجھ گئے کہ سزاوار زلیخا ہے، سزاوار زلیخا ہے. تو زلیخا نے اپنی بدنامی ہونے سے بچانے کے لیے، سیرت الانبیاء میں لکھا ہے کہ زلیخا چونکہ خود مجبور ہو چکی تھی عشق میں. یہ یاد رکھیے گا، آج کل لوگ جو ہے معاذ اللہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی عشق کرا، بھائی ہم نے کر لیا تو کیا بری بات ہے، نعوذ باللہ. یہ یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام
عشق سے پاک تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام برائی سے پاک تھے. جو الزام تھا، جو معاملات تھے، وہ زلیخا کی طرف سے تھے. یوسف علیہ السلام اس سے پاک تھے. تو زلیخا نے کہا دیکھیں معاملہ یہ ہے، میں تو خود اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر ان کا حسن ہی ایسا ہے کہ بندہ فدا ہو جاتا ہے ان کے اوپر. تو اب یہ بات بہت زیادہ چھپانا چاہ رہی تھی کہ یہ بات کسی طرح باہر نہ پھیلے، مگر کچھ عورتوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ زلیخا نے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا. تو اب اس عورت زلیخا عورت نے 40 جو انتہائی خوبصورت عورتیں تھیں اور اعلیٰ خاندان کی تھیں ان کو اپنے گھر پہ دعوت میں بلایا، اور بہترین قسم کے میوے رکھے گئے، بہترین قسم کے پھل رکھے گئے، اور بہترین قسم کا دسترخوان بچھایا گیا، اور بہترین وہ لباس میں آئے، اور پورا محل سجایا گیا، کھانا رکھا گیا. کیونکہ زلیخا چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ بھی دیکھیں تو یہ لوگ خود گرفتار ہوئیں گے یوسف علیہ السلام کے حسن میں. تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جب یہ دعوت لگے تو تم نے باہر نکلنا تھوڑی دیر کے لیے. اولا تو یوسف علیہ السلام نے منع فرما دیا، مگر زلیخا نے کچھ زیادہ اصرار کیا. اب چونکہ آپ عزیز مصر کے محل میں رہا کرتے تھے، آپ نے اس کی فقط بات مانی. تو جب عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اپنے بڑے ہی ناز کے ساتھ، بڑے ہی فخر کے ساتھ، بڑے ہی تکبرانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی عورتیں، تو جب یوسف علیہ السلام آئے تو اس وقت عورتوں کو چھریاں دی گئیں کہ یہ اپنے پھل کاٹیں، اپنے فروٹ کاٹیں، اپنے میوے نکالیں یہ لوگ. تو جب یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا تو میوے کاٹنے کے بجائے، پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور ان کو پتہ تک نہ چلا یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے. اتنے آپ کے حسن میں مگن ہو گئی اور آپ کو دیکھتی ہی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان کو پتہ تک نہ چلا. اب اندازہ لگائیے کیا حسن عطا فرمایا ہوگا یوسف علیہ السلام کو. میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر فقط عورتوں نے انگلیاں کاٹی، وہ بھی عورتوں نے، اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر، اور وہ بھی مصر کے رہنے والی عورتیں. یا رسول اللہ، فقط آپ کا نام سنا ہے اور وہ وہاں پر عورتیں تھیں، یہاں پر نوجوان ہیں، وہاں پر کاٹی گئی، وہاں پر انگلیاں کٹی. یا رسول اللہ یہاں پر سر کٹانے کے لیے تیار ہے. یا رسول اللہ وہاں پر فقط عورتیں تھیں، یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمان ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب جناب زلیخا نے کہا عزیز مصر سے تم ان کو قید خانے میں بند کروا دو، ان کو جیل میں بند کروا دو. اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا. اتفاق سے جس دن آپ جیل میں تشریف لے گئے اسی دن بادشاہ کے 2 بندے، ایک باورچی اور دوسرا شراب پلانے والا، یہ بھی جیل میں آ گئے. کسی وجہ سے جیل میں آ گئے یہ لوگ بھی. یوسف علیہ السلام نے ایک قول کے مطابق 7 سال جیل میں گزارے اور ایک قول کے مطابق 12 سال جیل میں گزارے. اور جیل میں آپ نے گزارے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اچھے عمل کی دعوت دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو جو اس وقت کا دین تھا اس کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے، تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگا رہتا ہے. حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کری ہے میرے مالک و مولا، یہ جگہ زلیخا کے محل سے بہت اچھی ہے، یہ جیل زلیخا کے محل سے بہت اچھا ہے، کیونکہ زلیخا تو معاذ اللہ میرے کو گناہوں کی طرف بلا رہی تھی، اس سے بہتر تو یہ جیل ہی ہے. اگرچہ اس میں وہ نعمتیں نہیں ہیں مگر گناہ سے تو بچا ہوا ہوں نا میں، آزمائش میں تو نہیں آیا ہوا نا. اس سے پتہ یہ چلا جو بندہ گناہوں سے پاک ہے وہ خدا کی قسم بہت اچھی جگہ پر ہے. جیسے کہ آپ لوگ، جیسے کہ باہر بندہ رہتا ہے تو گناہ ہو جاتے، باہر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہے نا، حقوق تلف ہو جاتے لوگوں کے. یہاں پر ماشاءاللہ آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں. اللہ اللہ خیر سے اللہ. اب جناب یوسف علیہ السلام جب جیل میں تشریف فرما تھے تو ان 2 بندوں نے کچھ خواب دیکھا. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور آپ لوگوں کو تعبیر بیان
فرمایا کرتے تھے. کوئی خواب دیکھتا تو یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کرتے. اس وجہ سے آپ یوسف علیہ السلام معبر کے نام سے مشہور ہو گئے, تعبیر کرنے والے, خوابوں کی تعبیر کرنے والے. جب ان کی سزا پوری ہو گئی, ان دو قیدیوں کی, شراب پلانے والے کی, باورچی کی, تو ایک دفعہ جب یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے, ریان بن ولید جو کہ مصر کا بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گایاں ہیں اور 7 پتلی گایاں ہیں, اور پتلی گایاں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, دبلی گایاں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہریالی ہیں اور 7 سرخ بالیاں ہیں, یعنی 7 جو ہے ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. اس نے یہ خواب دیکھا. تو جب اس نے اپنے درباریوں کو پیش کرا یہ خواب, تو لوگوں نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر صحیح نہیں لگ رہی, کچھ اندیشہ لگ رہا ہے, کچھ معاملات خراب لگ رہے ہیں آگے کے تمہارے لیے. اب یہ بڑا پریشان ہوا. تو جو 2 اس کے قیدی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جیل میں ایک شخص کو دیکھا تھا, اس کا نام یوسف ہے, وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتا تھا, ماشاءاللہ حسین بھی بہت ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آدمی ہے, وہ بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے اور بڑا نیک آدمی ہے. ایسا کرتا ہے مجھ سے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ اس کے پاس اور یہ تعبیر اس سے پوچھ کر آؤ کیا ہے. اس نے کہا, قیدی نے کہا پوچھنے کے لیے, تعبیر پوچھنے کے لیے, انہوں نے کہا 7 دبلی گایاں ہیں, 7 موٹی گایاں ہیں, اور دبلی گایاں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, 7 ہریالیاں ہیں, 7 سوکھی بالیاں ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی. فرمایا 7 سال تک خوب کھیتی باڑی جمع کی جائے, اناج وغیرہ نکالا جائے, اور ان کو خوب جو اناج وغیرہ نکلے ان کو رکھ دیا جائے, ان کو محفوظ کر دیا جائے بالیوں میں. اور پھر 7 سال جو آئیں گے وہ قحط سالی کے آئیں گے, قحط سالی کے آئیں گے. ان قحط سالی میں جو تم نے جمع شدہ ہوگا تمہارا مال, پھر وہ اس سے ملک کو چلائیے گا, اور اس کے بعد خوشحالی کے دن آ جائیں گے, خوشحالی کے دن آ جائیں گے. جب یہ تعبیر اس کو بتائی گئی بادشاہ کو, تو یہ بادشاہ کو تعبیر بڑی پسند آئی. تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا. ریان بن ولید نے اپنے محل میں بلا لیا, اور پھر آپ کو دیکھا تو آپ پر فدا ہو گیا دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو, اور پھر آپ کی عبادت اور آپ کی نور نبوت, ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سلطنت کے جو معاملات ہیں, اموری معاملات, یہ میرے ذمے پر رکھ دیا جائے, انشاءاللہ مجھ کو بہتر کرتا ہوا پائیں گے آپ. آپ نے فرمایا انی حفیظ علیم, بے شک میں علم جاننے والا ہوں اور حفاظت کرنے والا ہوں, اور حفاظت کرنے والا ہوں. علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی بندہ اہل ہو تو وہ عہدہ لے سکتا ہے, عہدے کا سوال کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ اہل ہو. ٹھیک ہے. اب جناب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے تمام سلطنت کا بڑا بنا دیا, سلطنت کا آپ کو وزیر بنا دیا گیا, اور آپ کو کہہ دیا گیا کہ سارے کے سارے معاملات تم دیکھو, اور یہ سارے کے سارے تمہارے ماتحت ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک اناج جمع کروائے, ان کو بالیوں میں محفوظ کروایا. جب یہ 7 سال گزر گئے, اب پورے مصر میں قحط سالی ہو گئی. اتنے میں آپ کے جو بھائی تھے وہ بھی اناج حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس آئے, یوسف علیہ السلام کے پاس, جو بچپن میں آپ کو کنویں میں پھینکا تھا. جب آپ کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر یہ پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جو بچپن میں انہوں نے میرے کو پھینکا. یوسف علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا. یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج دیا, اور پھر آپ نے فرمایا تمہارا ایک بھائی ہے بنیامین, جب اگلے سال آؤ گے تو اس کو ساتھ لیتے ہوئے آنا, ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا, ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا. تو وہ لوگ بڑے تعجب میں آ گئے, ان کو پتہ کیسے چلا ہمارا بھائی بنیامین ہے. بہرحال وہ بادشاہ کے روب سے کچھ انہوں نے بولا ہی نہیں, انہوں نے بولا ٹھیک ہے جو حضور لے کر آئیں گے انشاءاللہ اگلے سال لے کر آئیں گے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پورا سلطنت دے دی گئی تھی. اب جناب یوسف علیہ السلام نے جو وہاں کے غلام تھے, کام کرنے والے لوگ تھے, ان کو کہا کہ ان کی جو رقم ہے نا ان کی بوریوں میں ڈال دینا, ان کی بوریوں میں ڈال دینا. اب جب یہ لوگ گھر واپس آئے تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ والد صاحب ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان, اور اس نے ہمیں اناج دیا,
اور کہا کہ اگلے سال تم بنیامین کو لے کر آنا، اگر بنیامین کو لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ تو اب ان کو خوف بھی تھا کہ والد صاحب کو ہم پہلے بھی دھوکہ دے چکے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام آپ کے غم میں اتنا روتے کہ حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں تک چلے گئی تھی، رو رو کر آپ کے غم میں اتنا روتے تھے، ہر وقت ان کے غم میں نڈھال لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پوتے ہو گئے تھے، کہتے تھے بابا جان بہت سارے آپ کے بیٹے ہیں مگر آپ اسی کے لیے روتے رہتے ہیں، یوسف کے لیے علیہ السلام کے لیے۔ تو کہا اس جیسا میرا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اب جناب انہوں نے والد صاحب کو یہ بات بتائی کہ اگلے سال ہمیں بنیامین کو لے کر جانا ہے۔ جب انہوں نے اپنی بوریاں کھولی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، جو انہوں نے پیسے دیے تھے بادشاہ کو وہ بادشاہ نے ان کی بوریوں میں واپس کر دیے۔ اب یہ لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ جب اگلا سال آیا تو انہوں نے کہا دیکھیں اب ہمارے پاس اناج ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں اناج حاصل کرنا ہے اور ہمیں بنیامین کو لے کے جانا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا نہیں میں تمہیں بنیامین کو نہیں چھوڑوں گا، تم نے یوسف کو بھی میرے کھو دیا۔ تو کہا والد صاحب اب ہمیں معاف کر دیں، اب آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم آپ کے بیٹے کی حفاظت کریں گے اور اس کو کچھ بھی ہونے نہیں دیں گے۔ تو کہا نہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم قسم اٹھاتے ہو تو میں تمہیں جانے دیتا ہوں۔ تو ان سب بھائیوں نے حلف لیا، قسم اٹھائی کہ ہم آپ کے بیٹے بنیامین کی حفاظت کریں گے اور اس کو کھونے نہیں دیں گے۔ جب اگلا سال آیا تو بھائی وغیرہ سب راضی ہو گئے اور بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے بنیامین کو، اور بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا مسند پر، اور آپ نے ان کے کان میں چپکے سے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تمہیں کوئی خوف ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم میرے ساتھ رہو۔ پھر آپ نے ان کو اناج دے دیا اور آپ نے کہا یہ بنیامین میرے ساتھ رہے گا، میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ او ہو جب بھائیوں نے یہ بات سنی تو بھائی سر پٹک پڑے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہا کہ پہلا بھائی بھی ہماری وجہ سے چلا گیا، ہمیں معاف کر دیں، ہمارا بھائی ہمارا لوٹا دیں۔ کہا نہیں یہ بنیامین میرے ساتھ رہے گا۔ اچھا ابھی تک یوسف علیہ السلام کو کسی نے بھی نہیں پہچانا تھا، یوسف علیہ السلام سب کو پہچانتے تھے۔ کہا نہیں یہ بنیامین میرے ساتھ رہے گا۔ کہا حضور ہمیں جانے دیں۔ کہا نہیں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ جو ان میں ایک بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام کا یہودا، وہ تو بہت زیادہ رونے لگا اور بہت زیادہ گریہ ازاری کرنے لگا، معاف کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم اگر گھر جائیں گے تو والد صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے، والد صاحب سے ہم حلف لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یہودا نے کہا بھائی میں تو جاؤں گا ہی نہیں جب تک اپنے ساتھ بنیامین کو لے کر نہ چلے جاؤں، اگر تم نے جانا تو تم چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، چونکہ میں والد صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے اتنے میں کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی بھائی یوسف تھا؟ لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ کہا ہاں یوسف تھا، کیونکہ آپ کو ویسے ہی لوگوں کو ان کو شک تھا کہ یہ ہمارے متعلق کیسے جانتے ہیں۔ تو کہا یوسف تھا۔ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ والد صاحب یوسف کے غم میں نڈھال ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں جا چکی ہیں، والد صاحب ہمیشہ ان کے غم میں لگے رہتے ہیں۔ تو کہا اچھا یہ بتائیں آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے یہ قصہ سنا تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو بھائیوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ اب جناب بھائیوں نے جب یہ سنا تو بھائی آپ کے قدموں میں پڑ گئے، کہا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو کنویں میں پھینکا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے تم سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ کا جو کرتا تھا جو آپ کو کنویں میں ملا تھا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، قمیص جو آپ کو کنویں میں ملی تھی، تو وہ قمیص آپ نے لی اور آپ نے کہا یہ قمیص والد صاحب کی آنکھوں پر مل دینا، انشاءاللہ والد صاحب کی آنکھیں درست ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب جناب یہ سارے کے سارے بھائی خوشی میں گئے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب قمیض ملی، جب وہ مس کری تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں آ گئی۔ ان کی جو بنائی گئی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے تعویذات میں اللہ والوں سے جو نسبت رکھتی ہیں چیزیں، اللہ پاک ان میں بڑی برکت عطا فرماتا ہے، بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا ان کے جو بھائی تھے انہوں نے توبہ کر لی تھی، جب یہ لوگ گئے تھے اپنے والد صاحب کے پاس اناج لے کے جب گئے تھے تو
تہجد کے وقت یعقوب علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی میرے مالک کو مولا میرے بیٹوں کو معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ ایک قول کے مطابق یہ نبی بھی گزرے، ایک ورنہ نبی نہیں تو ولی تو ضرور نہیں ہے، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، چونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا، تو وہ ان کی تعداد جو تھی تقریباً 72 سے 73 تھی، 72 سے 73 ان کی تعداد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی بنی اسرائیل میں کہ تقریباً 400 سال کے درمیان موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد موسیٰ علیہ السلام تک، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون جب آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو اس وقت ان کی تعداد تھی 6 لاکھ۔ کتنی تھی؟ 6 لاکھ۔ جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا یعقوب علیہ السلام نے، ان کی تعداد تھی 72 سے 73، اور یعقوب علیہ السلام اپنی پوری فیملی کو پورے خاندان کو لے کے چلتے اور ایک جشن کا سما تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے بڑی خوبصورت ترکیب بنائی اور جو غلاموں کو کھڑا کیا اور جناب والا پھول وغیرہ رکھے گئے اور گھوڑے، بہترین قسم کے میوہ جات، بہترین قسم کے پھل فروٹ وغیرہ یہ رکھے گئے والد صاحب کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ۔ والد صاحب کے طعام کے لیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کئی افراد تھے، چونکہ آپ کے غلام وغیرہ بھی تھے اور آپ کی سلطنت کے لوگ وغیرہ بھی تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب تھی، جو غلاموں کی تعداد تھی جو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کا استقبال کرنا یہ تو انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے۔ یہ تو جب یعقوب علیہ السلام کا استقبال ہو سکتا ہے اتنے چرچے کے ساتھ، جو یعقوب علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہوں، یعنی ہمارے حضور علیہ السلام، تو ان کی جشن کی آمد تو نہیں منائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام جب آنے لگے تو بہت زبردست فوج دیکھی، تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کی یہ فوج ہے، اور یوسف علیہ السلام ان کے درمیان ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ملے، جب آپ نے ان کو دیکھا تو دونوں والد صاحب اور بیٹے دونوں چھپٹ کر رونے لگے، دونوں ملتے اور خوب روتے، بس دل کی جو دھاس تھی وہ نکالنے لگے اور خوب روتے۔ پھر والد صاحب کے لیے بہترین قسم کی اور بھائیوں کے لیے بہترین قسم کی آپ نے مسند تیار فرمائی، اور پھر آپ نے ان کو بٹھایا، والد صاحب کو بٹھایا اور آپ کے بھائی بیٹھتے۔ یوسف علیہ السلام بہترین قسم کی مسند پر تشریف فرما تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی، یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھی، اور آپ کے بھائی بھی تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے اور آپ کی والدہ محترمہ نے اور آپ کے 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ کیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ والد صاحب جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میرے کو 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعبیر کو سچ فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ فرما دیا۔ یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک نہایت آرام اور خوشحالی میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قبر کے پہلو میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت غیث کی وفات ہوئی، اور آپ دونوں بھائیوں کی وفات ایک ساتھ ہوئی، اور ایک ہی قبر میں آپ دو بھائیوں کی تدفین کر دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے، اور اپنے والد صاحب کے 33 سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ ماشاءاللہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا میں نے قصہ آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں تو خیر اور بھی کئی پہلو تھے، مگر وہ میں نے اس کو مختصر کیا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے پیارے بھائیوں؟ اس سے سبق تو ہمیں یہ پہلا یہ ملتا ہے کہ بندے کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا، یعنی تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ۔ اس کی اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو تذکرۃ الانبیاء، سیرت الانبیاء
میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں مزید، ٹھیک ہے. اور اس سے دوسرا کیا پتہ چلا کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام محل میں تھے، آپ نے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے سے گواہی دلوائی. اس سے پتہ یہ چلا اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. لوگ بولتے ہیں یار گناہ سے نہیں بچ پاتا، یوں ہے. بھائی آپ کا کام ہے گناہوں سے بچنا، اور آپ کو بچانے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام کے توسط سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.